بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے جو مشکل اور آخری مرحلہ وہ پل صراط پہ گزرنا ہے۔ آخری پل صراط پہ ہر آدمی کو پل صراط پر گزر کر ہی جنت اور جہنم میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال اس سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں تاریکی چھا جائے گی، یعنی کہ ہر انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق نور دیا جائے گا، مطلب روشنی دی جائے گی۔ ہر کسی کی اپنے اعمال کے مطابق اپنا اپنا نور اور اپنی اپنی روشنی ہوگی، اور اہل ایمان کو 2 نور کی بشارت دی جائے گی اور بعض کو 1 دی جائے گی، اور بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط عبور کر لیں گے، یعنی گزر جائیں گے، اور بعض لوگ ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے اور پیدل، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی ہو کر عبور کریں گے، اور بعض لوگ تو پھر گزر جائیں گے، اور بعض کو وہ سارے گزر جائیں گے، تھوڑا سا رہ جائے گا اور جہنم میں گر جائیں گے، اور بعض تھوڑے ہی چلیں گے تب جہنم میں گر جائیں گے، یعنی اپنے اپنے اعمال اور روشنی سے کے مطابق جہنم میں جنت میں جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں جو بھی نیکیاں کرتے رہے اس کے مطابق وہ اپنا راستہ عبور کر لیں گے، اور قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو سواریاں ان پر کی جائیں گی، مطلب کہ صحت مند جانوروں کی قربانیوں کرو، اور پل صراط پر وہی قربانیاں آپ کی سواریاں ہوگی۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے۔ صراط سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبور کرے گی، اور اس صراط عبور کرنے کے بعد سب کنترا جنت میں داخلے کے پہلے کی جگہ ہے جہاں یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مطلب کہ سب اہل ایمان اس جگہ روک لیے جائیں گے۔ جن مسلمانوں کے دل میں غصہ، ناراضگی، کینہ جو بھی ہوگا وہ وہاں دور کی جائے گی، وہاں سب کے دل صاف کیے جائیں گے، مطلب دل دھوئے جائیں گے۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس تشریف لائیں گے، یعنی کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا سب میری امت کے لوگ آ گئے؟ تو پتہ چلے گا کہ آپ کی امت کے بہت سارے لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت کے دل میں جس کے دل میں ذرا برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ سے سفارش کر کے اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا مختصر بیان ہے، مختصر، واللہ عالم کہ کتنا ڈے ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا، کتنی مدت طویل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی خود جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ مختصر حالات بیان کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کے تیاری کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आखिरत की घाटियों में से सबसे पहली घाटी कब्र है। हर इंसान मरने के बाद इस घाटी में जाता है। ख्वाह किसी इंसान को जला दिया जाए, ख्वाह किसी को दरिंदे चीर कर फाड़ कर खा जाए, ख्वाह कोई मर्दार खोर परिंदों के पोटों में चला जाए, इसके बदन के अज्जा गुम गमा कर इसी समीट पर पहुँचते हैं और वही इसकी कब्र है। यानी कि हिसाब किताब का सिलसिला वहीं पे शुरू हो जाता है। कब्र की हौलनाकियाँ और कब्र का अजाब इस कदर सख्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अजाब से हर नमाज के बाद पनाह मांगने को कहा। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि एक यहूदी औरत इनके पास आई, इसने कब्र के अजाब का जिक्र किया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो इसने कहा अल्लाह तुझे अजाब कब्र से महफूज रखे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र के अजाब के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र का अजाब बरहक है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि इसके बाद मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज अदा फरमाते तो अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते थे और दुआ कौन सी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल माअसामी वल मुग़रा। सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार के एक बगीचा में अपने खच्चर पर सवार थे और हम आपकी मायत में थे, मतलब आपके साथ थे। अचानक खच्चर ने भागना शुरू कर दिया, करीब था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे। वहाँ 6 या 5 कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, इन कब्रों वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कब फौत हुए? तो मैंने बताया कि शिरक की हालत में फौत हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के अफराद का कब्रों में इम्तिहान होता है। अगर मुझे ये खदशा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफन नहीं करोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र के मुतल्लिक कुछ बातें बताएं, यानी कि अजाब कब्र के बारे में बताएं। मतलब कि अगर कब्रों वालों को अजाब होता है वो आके बता दे कि कब्रों में अजाब किस तरह होता है, उनकी चीखों पुकार हर चीज़ सुनती है। सही बुखारी की हदीस है कि हर मखलूक उनकी चीखों पुकार सुनती है सिवाय इंसान के। इंसान नहीं सुन सकता। अगर वो उनको बताए आके कब्रों वाले कि कब्र के क्या हालात हैं तो इंसान सारी ज़िंदगी सजदे से ना उठे। वो ही जानते हैं, या हर मखलूक उनकी आवाज़ सुनती है। जब कब्र में अजाब होता है तो हर मखलूक आवाज़ सुनती है सिवाय इंसान के। इंसान नहीं सुन सकता। और दूसरी रिवायत से मुस्लिम की दूसरी रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब आखिरी तशहद से फारिग हो तो वो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत की फितना से और मसीह दज्जाल की शर से। और सही मुस्लिम में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस दुआ की तालीम दी, इस तरह देते कि इनको कुरान की किसी सूरत की तालीम देते थे। आपने यही दुआ पढ़ी जो मैं पहले अर्ज कर चुकी हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी इंसान को इसकी कब्र में रखा जाता है तो इसके दफन के बाद इससे वापस लौटते हैं तो वो इंसान इनके जूतों की आहट सुनता है। यानी कि जिनको कब्र में दफना के चले जाते हैं ना लोग, तो वो अभी उनकी जूतों की आहट यानी कि उनके पैरों की आहट उनको सुनाई देती है। मतलब कि उठ के बैठ जाता है। उसके बाद 2 फरिश्ते आते हैं और वो इसे उठाते हैं। यानी कि हम दफना के चले जाते हैं, अभी हम जा ही रहे होते हैं और हमारे पैरों की आहट वो सुनता है, वो उनको उठा के बैठा लेते हैं। इससे सवाल करते हैं तो उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय रखता है? ईमान और इंसान जवाब देता है। अगर वो उनसे कुछ 3 सवाल करते हैं, हमारा रब्बू का, मन दीनू का, तुम्हारा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है,
اگر وہ ایمان والا ہوا تو اس کو جواب آئیں گے، ورنہ اس کو جواب نہیں آئیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلو گو ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ اس سے دعوت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان والے جو نہیں ہوں گے نا، ان کے لیے تو وہ خوفناک ہی ہوں گے نا، وہ ان کی آواز میں کیا کڑک اور دہشت اور خوف ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں پناہ دے۔ تو وہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہوا تو وہ جواب میں کہے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی اقرار کرے گا۔ اگر وہ یہ جواب دے گا تو اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم خوب سو جاؤ، اور کہے گا مجھے اپنے گھر واپس جانے دو تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں، اور وہ کہیں گے کہ تم دلہن کی طرح وہاں پرسکون سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قیامت کے قریب وہ نہایت ہجوم کریں گے اور ہر بستی میں گھس آئیں گے، اس کو تباہ برباد کر دیں گے۔ واللہ عالم۔ جوس ماجوس یہ 2 قومیں ہیں اور نسل انسانی سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ طویلے کر چکے ان کو مخلوق بنا دیتے ہیں۔ ان کی تعداد دوسری انسانی نسل سے زیادہ ہوں گی۔ حدیث شریف کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بڑھے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا یوما فاضیا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب۔ روایت ہے زینب بنت جحش کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنا زیادہ کھل گئی ہے کہ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا ہم ان کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ نہیں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی مزید تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ دوار میں سراغ کرتے ہیں، جب اتنا سراغ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکے، پھر ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل اس کو گرا دیں گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں گے تو وہ بالکل نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج نہایت ہجوم کریں گے، ان کے خوف سے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور وہ ہر بستی میں گھس آئیں گے، اس کو برباد کر دیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ وہ ہر بلندی کی جگہ سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، مطلب کہ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کے فساد اور شر سے مسلمان تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ یہ سب قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل ایمان کی تعداد کتنی تھوڑی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج روح زمین پر چھا جائیں گے اور ہر مسلمان
اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ قلعوں کے اندر رہنے والوں کے علاوہ باقی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ زمین پر جب کوئی انسان باقی نہیں رہ جائے گا تو انہیں میں سے ایک بولے گا کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک آدمی اپنے نیزے کو حرکت دے گا اور آسمان کی طرف پھینکے گا تو وہ نیزہ اس کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون سے رنگا ہوا واپس لوٹے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ آسمان والے بھی مر گئے ہیں، مطلب وہ ہر طرف تباہی مچا دیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج پانی اور جانوروں پر بھی قبضہ کر لیں گے، کیونکہ زمین کا پانی پی جائیں گے۔ اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پوری زمین میں کتنا پانی ہے، وہ سارا کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ذرا خود سوچیں کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اور لوگوں کی مویشیوں یعنی مطلب جانوروں کو پکڑیں گے اور زمین کا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی یاجوج ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا اور ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا، صبح تک سب مر جائیں گے۔ صبح تک یاجوج ماجوج ان کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں کی بدبو ہر طرف پھیل جائے گی، ان کی لاشیں گلی سڑی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر ایک پلس جگہ بھی ان کی گندگی سے خالی نہ پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالی بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر چڑیوں کو بھیجے گا۔ بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں کے مطابق جو بڑے ہوں گے نا اونٹ، ان کی گردنوں کے برابر چڑیوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینکیں گی۔ ایک روایت میں ہے جہاں اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینکے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا، زمین کو دو ڈالے گا، یعنی کہ زمین شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بعد خوشحالی کا دور ہوگا، اس کے بعد یعنی کہ ان کے خاتمہ ہونے کے بعد، ان کے ختم ہونے کے بعد بھی خوشحالی کا دور ہوگا۔ زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے پھل اگائے، اپنی برکت کو واپس لے کے آئے۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، مطلب وہ کتنا بڑا ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگ ان کی چھلکوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح ایک خیمہ لگا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ان کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ ان کی چھلکوں کے نیچے لوگ میں بیٹھے ہوں گے، اور دودھ دینے والی ایک اونٹنی پوری جماعت کو کافی ہو جائے گی۔ ان کے ایک اونٹنی پوری جماعت کو کافی ہو جائیں گے کہ سب لوگ اس کا دودھ پئیں گے، لیکن وہ سب کے لیے کافی ہو جائیں گی، پھر وہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی ایسی حالت میں لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یکا یک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی اور ہر مومن اور دشمن کی روح کو قبض کر دے گی۔ برے بذات لوگ باقی رہ جائیں گے، جو برے بذات لوگ ہوں گے باقی رہ جائیں گے، جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے۔ یہ قیامت کے نزدیک، قیامت کے بالکل نزدیک جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، اور ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ دجال کی دنیا میں موجودگی کا ثبوت، اس کے نکلنے کا انتظار۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی افواہیں ڈالی جا رہی ہیں وہ کسی کا بچہ پیدا ہوگا۔ اکثر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کی ایک آنکھ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری جھوٹی افواہیں ہیں، وہ کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی سے اس دنیا میں موجود ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ نکل آئے گا۔ صحیح البخاری کے حوالے سے جو اس کی چند اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی تعریف بیان کی اس کی شان کے مطابق، پھر دجال کا ذکر فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، یہ ایک وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔
دوسری روایت میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ کانا ہونا ایک بڑا عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی پہلی نشانی ہے دجال کانا ہوگا، اور صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی دوسری نشانی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایک صاحب جو گندم گو تھے، ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ان پر میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی، جو قبیلہ خزاں کا ایک آدمی تھا۔ یہ ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں مر گیا تھا، وہ قبیلہ خزاں سے تھا۔ اور مزید صحیح بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن اس کو پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو، کافر نہ پڑھ سکے گا خواہ وہ پڑھا لکھا بھی ہو، یہ اللہ کی قدرت ہوگی۔ نووی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، حقیقاً یہ لفظ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا۔ بعض نے اس کی طویل کی ہے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ایمان کا ایسا نور دے گا کہ وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لے گا یہ کافر جال ساز بدماش ہے، اور کافر کی عقل پر پردہ پڑ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ دجال سچا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص مسلمان ہوگا اور لوگوں سے پکار کر کہہ دے گا کہ مسلمانوں یہی ہے دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یہ بتائے گا دجال آرے سے اس کو چروا ڈالے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ تلوار سے وہ نیم کر دے گا، یہ جلانا کچھ دجال کا معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو معجزہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کو اپنے سچے بندوں کے آزمانے کے لیے دجال سے ہاتھ پر ظاہر کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ شریعت پر قائم ہو۔ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف چلتا ہو تو وہ مردے کو بھی زندہ کر دکھائے گا، جبکہ اس کو نائب دجال سمجھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ فرمایا وہ اللہ پر ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ صحیح البخاری کے حوالے سے جو اس کی اہم نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا کہ پھولا ہوا انگور ہے۔ لفظ دجال دجل سے ہے، جس کے معنی جھگڑا فساد برپا کرنے والے ہیں، لوگوں کو فریب دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ چھوٹے دجال بکثرت پیدا ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، جو غلط مسائل کے لیے قرآن کا استعمال کر کے لوگوں کو بے دین کریں گے اور قبر پرست وغیرہ بنائیں گے۔ اس قسم کے دجال آج کل دنیا میں بہت موجود ہے۔ دجال کے بارے میں جھوٹی افواہیں کہ یہ کب آئے گا، یہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کے متعلق یہی اس کی تشریح ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اس کی اہم نشانیاں ہیں وہ میں نے آج آپ کو بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو جھوٹی افواہیں ہیں کہ وہ کسی کا بچہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، یہ والا بچہ یا وہ والا بچہ اس زمانے میں ہے، یہ ادھر ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ اور فریب ہے۔ صحیح
صحیح بخاری کے حوالے سے جو اہم نشانیاں ہیں یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے سکتی ہوں۔ وہ صحیح بخاری کے حروف سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ تک آئے گا، دجال مدینہ تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا، یعنی کہ مدینہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے، چنانچہ دجال اس کے قریب نہ آ سکے گا، اور نہ ہی طاعون کی بیماری۔ امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یعنی کہ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، یعنی اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا۔ بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی دجال کا کہنا مانے گا وہ اس کو ٹھنڈا پانی دے گا، در حقیقت یہ ٹھنڈا پانی آگ ہے، یعنی قیامت میں وہ دوزخی ہوگا جس کو وہ مخالفت سمجھ کر آگ میں ڈال دے گا، اس کے حق میں یہ آگ ٹھنڈا پانی ہوگی، یعنی قیامت کے دن وہ جنتی ہوگا اور اس کو جنت کا ٹھنڈا پانی ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور جب سخت ہلا دی جائے گی زمین، سخت ہلا دیے جانا اور نکالے گی زمین اپنے بوجھوں کو، وہ کہے گا انسان کیا ہو گیا ہے اس کو، اس دن بیان کرے گی اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک تیرے رب نے وحی کی ہے اس کو۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جمعے کا دن ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو، کب اللہ کا اشارہ ہو، میں سور پھونکوں۔ وہ ذرا برابر نہیں دیر کریں گے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ایک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز پہلے تو مدھم ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ آواز تیز ہوتی جائے گی۔ یہ آواز ایسی آواز ہوگی پہلے یہ آواز کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی، اور بر وقت یعنی ایک وقت میں سب کو یہ آواز سنائی دے گی۔ جیسے جیسے یہ آواز اپنی شدت اختیار کر جائے گی لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، جو جہاں کھڑا ہے وہی مر جائے گا، اور جیسے جیسے یہ آواز اپنی شدت اختیار کر جائے گی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، ہر جاندار چیز بے جان چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات باقی رہ جائے گی اور اللہ کا ارشاد بھی پورا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر اللہ فرمائیں گے این الجبار این المتکبر، دنیا میں جبار کہاں ہے، متکبر کہاں ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ خاموشی چھا جائے گی، سناٹا چھا جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، صرف اللہ ذوالجلال خود ہی ارشاد فرمائیں گے پھر میں ہوں دنیا کا بادشاہ۔ کہاں ہے دنیا کے متکبر جبار؟ طویل مدت تک خاموشی اور سناٹا چھا جائے گا اور طویل مدت ایسے ہی گزر جائے گی، پھر اللہ نئے سرے سے زمین اور آسمان بنائیں گے۔ نئی زمین چٹیل اور ہموار ہوگی
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नूर से इसे रोशन कर देंगे। फिर इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमानों से बारिश नाज़िल होगी। ये बारिश 40 दिन बरसती रहेगी, जिसकी वजह से हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, जिससे लोग उठ खड़े होंगे। तमाम लोग नंगे जिस्म नंगे पांव होंगे। किसी ने भी कोई लिबास ना पहना होगा, ना कोई जूता वगैरह पहना होगा, बिल्कुल नंगे। अम्मी आयशा को जब ये बात पता चली तो अम्मी आयशा ने आप सल्लम से पूछा कि क्या हम नंगे होंगे तो कोई किसी को नहीं देखेगा? आप सल्लम ने फरमाया, ऐसी अफरा तफरी पड़ी होगी कि कोई किसी को नहीं देखेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया, शोहदा और फिर अहले ईमान उठेंगे। फिर फुज्जार यानी मुशरिकीन उठेंगे और कब्रों से हर कोई अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेगा। कोई पैदल होगा और कोई सवार होगा, कोई एक ऊंट पे होगा, कोई एक ऊंट पे 10-10 लोग होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पीछे आग लगी होंगी, और जब वो चलते जाएंगे उनके पीछे आग भी चलते जाएंगी। मतलब वो दौड़ते होंगे तो उनके पीछे आग भी दौड़ेंगी, अगर वो रुक जाएंगे तो वो आग भी रुक जाएंगी। और कुछ लोग जो मतकबर होंगे, चूंडियों की सूरत में होंगे और लोग उनको रोनते हुए जाएंगे। और कुछ लोग पैदल होंगे और कुछ लोग सर के बल होंगे, यानी अपने अपने अमाल के मुताबिक कब्रों से निकलेंगे। ये सारे लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक मैदान हशर में जमा होंगे। और जब सारी मखलूक जमा हो जाएगी तो ऐलान होगा, मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। काफिर अलग हो जाएं, यानी कि सब ग्रोह ग्रोह में तकसीम अलग अलग हो जाएंगे। और सूरज 1 मील के फासले पर होगा और जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा तपिश पैदा कर देगी, कहीं भी कोई साया नजर नहीं आएगा। आज सूरज का फासला 9 करोड़ 30 लाख मील पर है, तो हम इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल को वो ही सूरज 1 मील पे, तो उसकी कितनी गर्मी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका पसीना टखनों तक होगा, और कुछ ऐसे रान तक, और कुछ अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, यानी अपने अपने अमाल के मुताबिक, जिस तरह के जो भी अमाल होंगे उसके मुताबिक वो पसीना भी आएगा। लोग प्यास और भूख की शिद्दत में खड़े होंगे, घबराए हुए होंगे। और इसके बाद वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आज के दिन तुम हमारी सिफारिश कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज के दिन मेरा रब बहुत गुस्से में है, इससे पहले ना कभी था ना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम भी उनसे यही बात करेंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कही। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहें, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनसे यही बात कहेंगे जो हजरत नूह ने और हजरत आदम ने कही थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनको जवाब देंगे और कहेंगे कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, आज के दिन हमारी शिफात कर दो और हमारी हालत देखो क्या हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आज के दिन मैं ही लायक हूँ, सिफारिश के काबिल भी मैं ही हूँ। सुनाचे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود یعنی میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیے جائیں گے، اور مقام محمد جنت کے عرش کے نیچے ہوگا۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کی معیت میں نزول فرمائیں گے اور فرمائیں گے فَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، عدالت الہی قائم ہو جائے گی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے اعمال نامے تقسیم کر دیے جائیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جو مشرکین ہیں ان کو بائیں طرف سے یعنی کہ پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان نے جو بھی کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی وہ بھول بیٹھا ہوگا وہ سب کچھ اسے یاد آ جائے گا۔ ایک ذرہ نیکی اس نے کی ہوگی وہ بھی ادھر لکھی ہوگی، اور ایک ذرہ گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو سب کچھ یاد آئے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا تھا۔ ہر چیز درج ہوگی، کوئی بھی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ جو بھی دنیا میں کیا ہوگا سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا اور وہ دیکھ لے گا۔ اور مشرکین کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں صرف ایک بار بھیج دے، ہم بہت سارے نیکیاں کر کے آئیں گے، لیکن اس وقت چانس ختم ہو جائے گا۔ یہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر کوئی کسی سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ ماں جو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے اور بیٹی جو اپنی ماں سے اتنا پیار کرتی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ ایک نیکی کم پڑ گئی نا تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہ اسے بھاگے گا۔ ماں باپ سب کچھ وہ بلا دیں گے، اپنی پڑی ہوں گی۔ ایسا دن ہوگا، اور سب سے جو مشکل اور آخری مرحلہ وہ پل صراط پہ گزرنا ہے۔ آخری پل صراط پہ ہر آدمی کو پل صراط پر گزر کر ہی جنت اور جہنم میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال اس سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں تاریکی چھا جائے گی، یعنی کہ ہر انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق نور دیا جائے گا، مطلب روشنی دی جائے گی۔ ہر کسی کی اپنے اعمال کے مطابق اپنا نور اور اپنی روشنی ہوگی، اور اہل ایمان کو 2 نور کی بشارت دی جائے گی اور بعض کو 1 دی جائے گی، اور بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط عبور کر لیں گے یعنی گزر جائیں گے، اور بعض لوگ ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے اور پیدل، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گرتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی ہو کر عبور کریں گے، اور بعض لوگ تو پھر گزر جائیں گے، اور بعض کو وہ سارے گزر جائیں گے، تھوڑا سا رہ جائے گا اور جہنم میں گر جائیں گے، اور بعض تھوڑے چلیں گے تب جہنم میں گر جائیں گے، یعنی اپنے اعمال اور روشنی کے مطابق جہنم میں جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ دنیا میں جو بھی نیکیاں کرتے رہے اس کے مطابق وہ اپنا راستہ عبور کر لیں گے، اور قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں نا،
تو سواریاں ان پر کی جائیں گی، مطلب کہ صحت مند جانوروں کی قربانیاں کرو اور پل صراط پر وہی قربانیاں آپ کی سواریاں ہوگی۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے۔ صراط سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبور کرے گی، اور اس صراط عبور کرنے کے بعد سب کنترا جنت میں داخلے کے پہلے کی جگہ ہے جہاں یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مطلب کہ سب اہل ایمان اس جگہ روک لیے جائیں گے۔ جن مسلمانوں کے دل میں غصہ، ناراضگی، کینہ جو بھی ہوگا وہ وہاں دور کی جائے گی۔ وہاں سب کے دل صاف کیے جائیں گے، مطلب دل دھوئے جائیں گے۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس تشریف لائیں گے، یعنی کہ جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا صاحب میری امت کے لوگ آ گئے؟ تو پتہ چلے گا کہ آپ کی امت کے بہت سارے لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت کے دل میں جس کے دل میں ذرا برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ سے سفارش کر کے اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا مختصر بیان ہے، مختصر۔ واللہ عالم کہ کتنا ڈے ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا، کتنی مدت طویل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی خود جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ مختصر حالات بیان کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ دے، اگر بدلے کی قدرت نہ ہو تو اس کا ذکر کر دے۔ جس نے اس کا ذکر کر دیا تو گویا کہ اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے ایسی نعمت کا اظہار کیا جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہیں۔ مسند احمد 9245۔ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث، اس انسان کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی پر قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو اہل جنت کا، اگر وہ جہنمی ہے تو اہل جہنم کا۔ اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب تجھے اٹھایا جائے گا تو تیرا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ جو جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں کل قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی لبیک کہتے ہوئے فوت ہوا ہے تو وہ کل کو قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اور اگر کوئی خودکشی کرتے ہوئے فوت ہوا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان، یعنی کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اس لیے کہ اچانک موت کا آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ دے، اگر بدلے کی قدرت نہ ہو تو اس کا ذکر کر دے۔ جس نے اس کا ذکر کر دیا تو گویا کہ اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے ایسی نعمت کا اظہار کیا جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہیں۔ مسند احمد 9245۔ اور مسند احمد کی ایک اور حدیث، اس انسان کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی پر قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو اہل جنت کا، اگر وہ جہنمی ہے تو اہل جہنم کا، اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب تجھے اٹھایا جائے گا تو تیرا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ جو جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں کل قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی لبیک کہتے ہوئے فوت ہوا ہے تو وہ کل کو قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اور اگر کوئی خودکشی کرتے ہوئے فوت ہوا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان، یعنی کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اس لیے کہ اچانک موت کا آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما مفلس؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں مفلس نادار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہو، یا دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو، یعنی غریب ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کو بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات لے کر آئے گا۔ ایک آدمی اللہ کے پاس حاضر ہوگا، پھر کہے گا، یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کی نیکیوں میں سے اس کو کچھ نیکیاں دی جائے گی۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ، اس نے میرا مال ہتھایا تھا، اس کو بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ پھر ایک اور آ جائے گا، یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر اسے بھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ پھر آ جائے گا کہ اللہ، فلاں موقع پر اس نے مجھے مارا تھا، اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جائے گی کہ ابھی بہت سارے لوگ باقی ہوں گے جن پر یہ دنیا میں زیادتی کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اب نیکیاں تو رہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تم اس پر اپنے گناہ ڈالے جائے، یہاں تک کہ وہ نمازیں، روزے، صدقات لے کے آنے والا شخص مگر بندوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والا نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، کیونکہ جہنم کا عذاب، ان عذاب جہنم کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب سب سے بڑا نقصان اور گھاٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت اور جنت کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہادر کون ہے؟ کیا کشتی کرنے والا بہادر ہے؟ نہیں، بہادر وہ شخص ہے کہ کنٹرول میں کر لے اپنے آپ کو غصے کے وقت۔ بہادر وہ شخص ہے، جس طرح صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ روایت ابی ہریرہ سے کہا، اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے کشتی کرنے والا بہادر، بے شک بہادر وہ شخص ہے جو اختیار میں رکھ لے نفسہ عند غضب، اپنے نفس کو غصے کے وقت۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے
کشتی کرنے والا، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لے غصے کے وقت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6114، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 6643۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث ترمذی، حدیث نمبر 2836، کتاب الادابی، کہ مسلمان کے مسلمان پر چند حقوق۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلمین ست بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ یجیب اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطس ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات ویحب لہم ویحب لنفسہ۔ روایت علی سے کہا، اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان پر ستن 6 حقوق ہیں۔ پہلا حقوق یسلم اذا علیہ اذا لقیہ، یعنی کہ جب مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سلام کو عام کرو۔ ایک تو السلام علیکم کہنے سے آپ کو بے شمار نیکیاں ملتی ہے، دوسرا اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور تیسرا جسے ہم سلام کہتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے، کہیں جانے والا راستے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو سلام کہے، بچوں کو سلام کہے، آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اونچی آواز سے السلام علیکم کہو، جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں یہ سن کے۔ اور دوسرا حقوق وَيَجِيبُهُ إِذَا دَعَا، یعنی کہ قبول کرے اس کی دعوت کو جب اسے دعوت دے، یعنی کہ مسلمان کو کس چیز کی دعوت دے، شادی کی دعوت دے، ولیمہ کی دعوت دے، یا اور بھی کسی کھانے کی دعوت دے، تو مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، یہ سنت رسول بھی ہے۔ اور تیسرا حقوق وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، یعنی کہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے، یعنی کہ مسلمان پر حق ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دے۔ جب کسی کو چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ اور سننے والے نے الحمدللہ سنا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کا جواب دے۔ اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یرحمک اللہ، یعنی کہ اگر عورت ہے تو پھر یرحمک اللہ، کاف کے اوپر زبر ہے تو مرد کے لیے، کاف کے نیچے زیر ہے تو عورت کے لیے۔ تو سننے والے جسے الحمدللہ کے بعد آپ نے کہا ہے یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، تو وہ آگے سے جواب دے یہدیکم اللہ یصلح بالکن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات درست کر دے۔ یہ سنت رسول بھی ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنا پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور چوتھا حقوق وَيَعُودُ إِذَا مَرِضَ، وہ عیادت کرے اس کی جب وہ بیمار ہو، یعنی کہ مسلمان کی عیادت کرے اور اسے دعا بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، کوئی بہن کسی بہن کا پتہ کرتی ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جو کسی کی عیادت کے لیے جاتی ہے۔ اور 5واں حقوق وَيَتَّبِعُ جنازتہ، یعنی کہ وہ پیروی کرے اس کے جنازے کی، اس کا جنازہ پڑھے، یہ مسلمان پر حق ہے۔ ایک روایات میں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اسے ایک قرات پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، یا پھر بعض روایات میں 2 قرات پہاڑ کے برابر۔ اور 6واں حقوق یحب لہم ویحب لنفسہ، یعنی کہ جو مسلمان اپنے لیے جو چیز بھی پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو چیز اسے محبوب ہو وہی اس کے لیے دے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، بیکار ہے ہمارے لیے، وہ ہم دوسرے مسلمان کو دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو چیز آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے،
وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی آپ کو اچھی لگنی چاہیے، اور جو چیز اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہی اس کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز بیکار ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اکثر ہم وہی چیز اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں خود ہی اچھی لگ رہی وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔